بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، علم نجوم کے حوالے سے کہ علم نجوم کا سیکھنا اور اس کے ذریعے غیب کی خبر دینا یا ان کی باتوں پر عمل کرنا، جو اس علم کو سیکھ کر خبر دے رہے ہیں، شرعاً یہ عمل جائز ہے یا جائز نہیں؟ دیکھیے، علم نجوم روایات میں دونوں پہلو بیان ہوئے ہیں کہ علم نجوم کے ذریعے بہت سی خبریں جو دی گئی ہیں اس کی صداقت کی طرف بھی تصدیق ملتی ہے اور روایات میں مذمت بھی ہے، جیسا کہ حدیث ہے 5ویں امام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جناب نوح کی جو نبوت ہے وہ علم نجوم کے ذریعے لوگوں تک پہنچی اور لوگ باخبر۔ یا ابی آزر جو جناب ابراہیم کے چچا لگتے تھے اور نمرود کے منجم تھے، انہوں نے نمرود کو خبر دی کہ ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد علم نجوم ایک حقیقت ہے اور کچھ اسباب و عوامل کے ذریعے ہم کچھ واقعیت تک پہنچ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ جنگ نہروان میں جا رہے تھے جنگ کرنے، ایک منجم نے آپ سے کہا کہ آپ اس وقت خارج نہ ہوں، اگر اس وقت آپ سفر کے لیے اور جنگ کے لیے نکلیں گے تو آپ سختیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جنگ ہار بھی سکتے ہیں۔ اس وقت مولا کائنات نے اس کی مذمت کیا اور کہا تم منجم ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری باتوں پہ عمل کر کے یا لوگ تمہاری باتوں پہ جب عمل کریں گے تمہاری بات صحیح کہی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ نجومی نے ایسا بتایا اور ایسا ہوا، جبکہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہیں مذمت ہے، کہیں اس کی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک واقعیت تک ہمیں پہنچا بھی سکتا ہے۔ تو اس میں مین وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، دو عنوان سے علم نجوم کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی ہم علم نجوم یا جو ماہر فلکیات ہیں اور ستاروں کے اور سیاروں کے ذریعے سے بہت سی چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں، اگر اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ یہ سب مستقل نہیں ہے، مسبب ہیں، سبب ہیں، اور اللہ حقیقی تمام عوالم اور تمام چیزوں کا مؤثر ذات باری تعالیٰ ہے، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کی کائنات وجود میں اگر کوئی ذات مؤثر ہے مستقل طور پر تو ذات پروردگار، باقی چیزوں کو اللہ نے ہی ذریعہ اور سبب بنایا۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے اور ضوابط و قوانین کے تحت کسی چیز تک پہنچتا ہے تو اس کا سیکھنا یا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت زیادہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو حضرات علم نجوم اور ماہر فلکیات ہیں وہ اسے مستقل سمجھنے لگتے ہیں یا خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، جیسا کہ شیخ صدوق کی عبارت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المنجم الملعون، منجم جو شخص نجومی ہے اور خبریں دیتا ہے وہ ملعون ہے۔ وہ کون منجم ملعون ہے؟ هو الذی یقول بقدم الفلک، وہ منجم ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس طرح خدا کی ذات قدیم ہے اس طریقے سے یہ سیارات، یہ افلاک بھی قدیم ہیں اور مستقل طور پر بہت سی چیزوں میں ان کا اثر ہوتا ہے۔ جو ایسا قائل ہے وہ منجم ملعون ہے۔ ولا یقول بمفلکہ وخالقہ، جبکہ اس کے مفلک یعنی اس فلک کو بنانے والے اور اس کے خالق پر عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی ان چیزوں کو قدیم سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ ایسا اگر ہو رہا ہے، کوئی سیارہ دوسرے سیارے میں داخل ہو رہا ہے تو یہ اتفاق ہونا ہی ہونا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھ کر علم نجوم کے ذریعے سے ہمیں خبر دے رہا ہے تو وہ سیکھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا بھی اور اس کے پاس رجوع کرنا بھی ہمارے لیے شرعاً جائز نہیں۔ آئیے آیت اللہ سستانی کے اور دوسرے مراجع کرام کے بھی تقریباً وہی فتویٰ ہے، ہم نگاہ کرتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی کا کیا نظریہ۔ آپ نے فرمایا کہ تنجیم یعنی وہی علم نجوم حرام ہے کب؟ جب ہم حوادث کی خبر دیں، سستائی، مہنگائی، گرمی، ٹھنڈک، افلاک، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ یہ تمام چیزیں، یہ جو اسباب ہیں، یہ افلاک جو ہیں یہ مستقل ہیں، یعنی مستقل طور پہ تاثیر رکھتے ہیں، یا خدا کی ذات کے ساتھ شریک، خدا کی ذات کے ساتھ انہیں شریک قرار دینا یا مستقل طور پر ذات پروردگار کی طرح انہیں مؤثر مان کر اگر ہم خبر دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، حرام کام۔ وہیں پر آپ نے یہ کہا کہ چاند، سورج، گرہن اور چاند کے نکلنے کے جو اوقات ہیں، ان تمام حوالوں سے اگر کوئی شخص قاعدے اور ضابطے کے مطابق، یعنی کچھ محکم اور ضابطے مند جو قوانین ہیں جن کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سورج
کا گرہن کب ہو رہا ہے یا چاند کا گرہن کب ہو رہا ہے یا دوسرے جو امور ہیں جو آج جسے سائنس کہا جاتا ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ علم ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، گرچہ کبھی ممکن ہے اس میں غلطی بھی پیش آ جائے۔ کبھی کبھار غلطی پیش آ جانے سے اگر ضابطے مند ہے اور قانون مند ہے تو اس کی خبر دینا یا اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ ہم عقیدے میں اسے مستقل نہ سمجھیں۔ تو خلاصہ یہ کہ علم نجوم کو نہ ہم پوری طور پر برا کہہ سکتے ہیں اور نہ پوری طور پر اچھا کہہ سکتے ہیں۔ جہاں پر مذمت آئی ہے ان حضرات کے لیے ہے جنہوں نے عالم فلکیات اور سیاروں کو، افلاک کو پوری طور پر مؤثر سمجھا یا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ شریک سمجھا۔ اگر اجازت دی گئی ہے تو اگر ضابطے و قانون کے تحت، سائنس کی ٹیکنالوجی کے تحت اگر ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں اور بے علم اور جہالت کی بنیاد پر خبر نہیں دیتے ہیں تو اس کی خبر بھی صحیح ہے، اس پہ عمل بھی ہم کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔